السلام علیکم، خوش آمدید۔ کل اپنے ایک دوست کا فون آیا، یار آج رات 9 بجے آغا سجی آ جا، مٹن کڑھائی اور سجی میری طرف سے۔ میں رات فکس 9 بجے آغا سجی پہنچ گیا، لیکن دوست وہاں نہیں تھا۔ فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فیملی روم میں بیٹھا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن مجھے تو کھانے سے غرض تھی۔ فیملی روم گیا، وہ مکمل حجاب میں ملبوس ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں ٹیبل پر گیا تو اس نے تعارف کروایا کہ یہ سمرین ہے، اور سمرین یہ میرا شریف دوست آصف بھائی ہیں۔ سمرین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جو میں نے فوراً پکڑ لیا اور چھوڑا نہیں۔ وہ ہنسنے لگی، اتنا پسند آ گیا میرا نازک ہاتھ، میں شرمندہ ہو گیا اور ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ مسکرانے لگی۔ ویسے ہاتھ آپ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے پکڑ سکتے ہیں۔ میں جھٹ سے بولا، وہ کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، وہ ایسے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ 5 بچوں کے باپ ہیں۔ وسیم نے آپ کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ مجھے سہارے کی ضرورت ہے، میرا اپنا فلیٹ ہے اور بہترین جاب بھی۔ آپ پر بوجھ بالکل نہیں بنوں گی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ یہ سن کر میرا انگ انگ جھوم اٹھا، پاؤں تھرکنے لگے۔ فوراً قبول ہے کا نعرہ بلند کر دیا۔ وسیم بولا، یار دراصل میں نے تجھے اس لیے بلایا تھا، یہ 2 بہنیں ہیں، انہیں بس کسی شریف آدمی کا سہارا چاہیے جو اس کا ہمیشہ ساتھ دے، اور تو بھابھی کی بالکل فکر نہ کر، بھابھی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وسیم کی بات سن کر میں نے اس کی دور سے ہی دونوں ہاتھوں سے بلائیں لی۔ اتنے میں ویٹر مٹن کڑھائی اور سجی ٹیبل پر لے کر آ گیا، اور میں اپنی پسندیدہ ڈشز سے انصاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 15 منٹ بعد کولڈ ڈرنک پی کر لمبی سی ڈکار لی۔ وسیم نے ویٹر کو بلایا اور بل مانگا۔ ویٹر بولا، سر آپ کا بل سامنے بیٹھی 2 خواتین نے دیا ہے۔ ہم دونوں نے دیکھا تو سامنے ٹیبل پر 2 حجاب میں ملبوس خواتین بیٹھی تھیں۔ مجھے مانوس سی مہک کا احساس ہوا، دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وسیم کو دیکھا تو وسیم بھی مجھے ایسی ہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں خواتین ہماری ٹیبل پر آ گئیں اور نقاب الٹ دیا۔ نقاب کیا الٹا، ہم دونوں ہی الٹ گئے۔ چہرے پر 12 بج گئے، ٹانگیں کانپنے لگی، سر کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں ہم دونوں کی بیویاں تھیں، جو ہم اپنے غصے سے گھور رہی تھی۔ آنکھوں سے انگارے چھلک رہے تھے۔ وسیم کی بیوی مجھ سے کہنے لگی، بھائی صاحب آپ کو میں بہت شریف سمجھتی تھی، لیکن آپ بھی وسیم کی طرح نکلے۔ پھر وہ وسیم کی طرف بڑھی اور وسیم کا گریبان پکڑ کر رونے لگی۔ میری اہلیہ نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، کیوں اپنے آنسو ایسے بے وفا مردوں کے لیے ضائع کرتی ہو؟ آنسو تو ان کے نکلنے چاہیے، ہمارے نہیں۔ وسیم گھگیاتے ہوئے بولا، لیکن بھابھی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اہلیہ بولی، یہ تمہاری لاپرواہی سے ہوا۔ 1 ہفتے قبل تم واش روم جاتے ہوئے فون لاک کرنا بھول گئے۔ ہیرا نے چیک کیا تو اپنے کزن ASP کی مدد سے تمہاری اور ان دونوں کی پوری معلومات حاصل کر لیں، اور تم نے انہیں فون کیا تو ہیرا نے سن لیا، اور ہم یہاں تم لوگوں سے 10 منٹ پہلے ہی آ گئے۔ پھر اہلیہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئی، محترمہ تمہارا انتظار تو نیچے پولیس کر رہی ہے، جاؤ شاباش نیچے جا کر ان سے مل لو۔ یہ سن کر وہ اہلیہ کے پاؤں پڑ گئی، باجی مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کبھی کسی کو بے وقوف نہیں بناؤں گی۔ اہلیہ نے اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا، اس سے مجھے غرض نہیں، بس 70,000 جو تم نے وسیم کی جیب سے نکال چکی ہو وہ واپس وسیم کی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دو۔ اس نے جھٹ سے پرس کھولا اور 70,000 نکال کر وسیم کی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وسیم اور میں نظریں نیچے کیے ہوئے سر جھکائے کھڑے تھے، اور عنقریب آنے والی سونامی کا سوچ کر کپ کپا رہے تھے۔ اور پھر گھر جا کر جس خطرناک سونامی کا سامنا کرنا پڑا وہ بتانے سے قاصر ہے۔